أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں ماپ کر، یستوفون یستوفون پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ماپ کر دیتے ہیں انہیں، او یا وزنوہم، تول کے دیتے ہیں انہیں، وزن کر کے دیتے ہیں انہیں، یخسرون، اخسر یخسر، اخسار کسی کو گھاٹا دینا، خسیرہ یخسر کیا ہے؟ خود گھاٹا، ہے نا، اخسار گھاٹا دینا۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے اپنے مفہوم اول کے اعتبار سے ناپ تول میں کمی کے لیے ہے، اور پھر علماء نے کہا کہ یہ ہر قسم کی ڈنڈی مارنے کے لیے، جیسے ہم بھی اردو میں ڈنڈی مارنے کا جو پہلا استعمال ہے وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہے، لیکن اس کے بعد ہر قسم کی حق تلفی کے لیے یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اپنے حقوق پورے پورے لینا، دوسروں کو پورے پورے نہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تطفیف ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ بھی مروی ہے کہ جیسے اگر کسی کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے جزاک اللہ کہا جائے اور وہ نہ کہا جائے، تو یہ بھی بخس میں ہے، یہ بھی تطفیف میں ہے، یعنی کسی نے احسان کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو جواب دیا جائے گا نا، تو انسان جواب بھی نہ دے، یہ بھی تطفیف ہے۔ اسی طریقے پر کہا کہ بھئی آپ میری مذمت کریں، میرا کوئی عیب بیان کریں تو میں دفاع کرتا ہوں اپنا، میری موجودگی میں آپ کسی اور مسلمان بھائی کا عیب بیان کریں تو میں اس کا اس طرح دفاع نہیں کرتا، یہ بھی فرماتے ہیں یہ بھی تطفیف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیے پیمانہ اور ہے کہ بھئی جیسے ہی میرے متعلق کوئی بات آئی تو میں نے کھڑے ہو کر دفاع کیا اس سے، لیکن بھئی وہ بھی مسلمان بھائی ہے، تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا، جو دو قسم کے پیمانے، یہ آپ دیکھیں روزمرہ ہم سب نے رکھے ہوئے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جو واقعتاً اپنے نفس سے بالکل تجرد کی حالت میں چلا گیا۔ تجرد سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے حرکت میں نہیں آتا، جیسے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ سیدہ عائشہ نے کہ من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ تو بہرحال اس آیت کا بنیادی مضمون تو ناپ تول کا ہے، لیکن اس کے بعد پھر انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا دینے کا پیمانہ کیا ہے اور لینے کا پیمانہ کیا ہے۔ یہ دو پیمانے بہرحال برابر ہونے چاہیے، برابر ہوگا تو یہ بہتر ہے۔ اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ دینے کا پیمانہ بڑا ہو، لینے کا پیمانہ چھوٹا ہو۔ تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ جب لوگوں کو دیں تو بڑھ کر دیں، لیں تو اپنے حقوق چھوڑ دیں۔ یہ کیا ہے کہ اپنا پیمانہ چھوٹا ہے، دینے کا بڑا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن، یہ الا یظن جو ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے اور لا نافیہ ہے، اور علماء نے کہا کہ یہاں یہ اسلوب تعجب کے لیے ہے۔ تعجب سے کیا مراد ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے، انہم مبعوثون، یظنون کا مفعول بھی یہ پورا جملہ ہے، انہم مبعوثون کہ انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ یہاں ظن کا لفظ آیا، تو الا یظن کیا یہ گمان نہیں کرتے۔ یہاں جیسے امام بیضاوی علیہ الرحمہ اور بعض علماء نے اشارہ دیا کہ یہ اگر آیت مدینہ میں نازل ہو رہی ہے تو ابھی وہاں جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں بہت سے لوگ ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ
گمان تو ہونا چاہیے نا کسی درجے میں، یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عقل سے کیا ترجیح قائم کی جا سکتی ہے گمان کے درجے میں کہ قیامت آنی چاہیے؟ کہا کہ گمان کے درجے میں ترجیح قائم ہو سکتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر غور و فکر کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی جزا و سزا کا نظام ہوگا، تو کوئی جزا و سزا کا نظام ہے تو پھر کیا اس کا حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا؟ ایک مراد یہ ہے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ ہم جیران للیہود، وہ یہود کے جیران ہیں نا، تو یہود مانتے ہیں کہ نہیں آخرت کو؟ مانتے ہیں، تو کسی درجے میں انہیں بھی گمان ہو جانا چاہیے نا کہ آخرت میں آنا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ تیسرا معنی ان علماء نے یہ لیا کہ اصل میں تعجب ہے ان لوگوں پر جو یہود ہیں یا پھر تمام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہیں اور پھر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو تعجب ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، بات بالکل درست ہے، یعنی اس کی کلامی تشریح اور ہے کہ یہ کب وہ ابدی جہنمی ہوگا، کب اس کو کتنی سزا ہوگی، قطع نظر اس کے۔ من یعتقد، جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور ایک ایک پینی کا، ایک ایک فلس کا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، کیف یأکل حقوق الناس، یہ تعجب ہے۔ امام بزاوی فرماتے ہیں اس میں تعجب ہے ان لوگوں کا، یعنی اصل میں آیت کیا ہے؟ عقیدے کا بیان نہیں ہے کہ جو یہ کر رہا ہے لازماً وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یہ ایک اسلوب فرق ہے۔ یعنی آپ اس سے ایک یہ استدلال کریں کہ بھئی کل المطففین لا یؤمنون بالبعث لانہم لو كانوا مؤمنین بالبعث لما طففوا، تو وہ تطفیف نہ کرتے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کیف نجمع بین الایمان بالآخرۃ وبین التطفیف، ہم دونوں کو جمع کیسے کریں؟ الا یظن اولئک، اور بات فطری، بات بالکل فطری ہے کہ ایمان بالآخرہ اپنی حقیقی حالت میں برقرار رہتے ہوئے اس طرح کے کام نہیں ہوتے، خصوصاً جن کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ معافی نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک ہے نا کہ اللہ کے بارے میں انسان بڑے گمان قائم کر لیتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا، یہ ہے اور میرے کچھ نیک اعمال ہیں، اور اس طرح واقعتاً حقوق العباد میں بغیر اس کے کہ ہم وہ جدید تقسیم حقوق العباد اور حقوق اللہ کی رکھیں، لیکن یہ بات فی نفسی ہی درست ہے نا، جیسے ہم نے کہا طوبی لمن مات وماتت معہ ذنوبہ، لیکن جو حقوق العباد ہے وہاں تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ تو معاف ہوں گے، تو معاف نہیں ہوں گے۔ تو وہ شخص جو ایمان بالآخرہ رکھتا ہے، حقوق اللہ ایک خاص معنی میں کوتاہی کرتے ہوئے وہ بہت سے اعتقادات رکھ سکتا ہے نا، دین کے اندر ہی کچھ اس کے لیے آپشنز موجود ہیں، لیکن حقوق العباد میں اس طرح کے ڈاکے ڈالتے ہوئے تو اس کے پاس وہ بھی نہیں، تو کس بنا پر وہ ان دو چیزوں کو جمع کر پاتا ہے؟ مراد یہ شاید کا مفہوم۔ حقیقی اس میں حالت بھی برقرار ہے، کیا مراد ہے ایمان بالآخرہ؟ حقیقی حالت سے مراد ہے کہ ہوا وہ ایمان رکھتا ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اور ساتھ ڈنڈیاں بھی مارتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر پیسے کا حساب وہاں نیکیوں کے بدلے میں دینا پڑے گا، نیکیاں بدلے میں دے گا۔ یہ سب مانتے ہوئے وہ یہ سب کام کیسے کرے گا؟ آپ لوگوں کو حقوق بھی مار رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی لوگوں کی عزتوں پر بھی حملہ کر رہا ہے، لوگوں پر تہمتیں بھی لگا رہا ہے، مال بھی کھا رہا ہے، غصب بھی کر رہا ہے، پورا مارے وراثت کھا لیا اور جو ہے وہ ہضم کر لیا اور ڈکار بھی نہیں لی، مطلب اس طریقے پر، تو یہ بڑا مشکل، واقعی بہت مشکل ہے۔ اب میں یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے اس کو اس سے عقیدہ بنانا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ واقعہ اللہ تعالیٰ کا سوال یہ ہے اور یہ جینوئن بات ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، بتا میں یہ رہا تھا کہ حقوق اللہ میں نا اللہ نے چونکہ آپشن رکھی ہے، میں معاف کر دوں گا، یہ گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ جو ہے وہ صدقات کریں، آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملیں، یہ سب مکفرات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی تکلیف آتی ہے وہ حقوق العباد کے مکفرات نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو مکفرات ہیں یہ حقوق اللہ کے ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کے نہیں ہوتے۔ تو حقوق العباد کے جب مکفرات بھی نہیں ہیں تو وہ ان کے لحاظ سے تو پھر انسان بہت محتاط ہو جائے گا۔ تو مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، اتدرون من المفلس فقالوا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار، تو آپ نے فرمایا المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وحج ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا، قیامت کے دن ایسے آئے گا وہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا فیؤخذ من حسناته وتعطى، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتعطى لهؤلاء الناس، یعنی پھر وہ ان کو دے دی جائے گی، حتی اذا لم تبق له حسنہ، یہاں تک کہ جب اس کی کوئی حسنہ باقی نہیں رہے گی،
یطرح علیہ من سیئاتہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تو یہ تو واضح طور پہ بتا دیا نا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے لوگ یہ تخفیف کا تعلق حقوق و لباس سے ہے. تو فرمایا کہ الا یظن جی کون سا ہاں بالکل اصل میں نا تاکید کے لیے بھی آ رہا ہے، لیکن کسی بھی جملہ اسمیہ کو جب آپ نے مفعول بھی بنانا ہو تو جو شے اسے اس پورے جملے کو مصدر یا اسم کے حکم میں لے جاتی ہے، اس میں ان ہے فعل کے لیے، انا ہے جملہ اسمیہ کے لیے. یعنی کیا مطلب؟ اب آپ نے کہا الا یظن اولئک هم مبعوثون، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسم کی تعویل میں نہیں آئے گا، کیونکہ مفعول بھی کیا بنتا ہے؟ اصلاً مفعول بھی کیا بنے گا؟ مفرد. اگر آپ جملہ لا رہے ہیں تو جملہ ایسا ہونا چاہیے جو تعویل جس کی مفرد میں ہو سکے. اصل میں انا جو ہے نا، انا جو جملے کے بیچ میں آتا ہے وہ انا کی بات نہیں ہے، یہ انا کی بات ہے، کیونکہ انا ہی ہوگا تو وہ مفعول بنے گا نا. انا اپنے اسم اور اس کے بعد کیا اپنی خبر کے ساتھ مل کے مصدر مؤول بن جاتا ہے. یہ مصدر یعنی آپ اصل میں کیا کہیں گے؟ الا یظن اولئک بعثهم، ان کا اٹھنا، کیا ان کو اپنے اٹھنے کا اعتقاد یا ظن نہیں ہے، گمان نہیں ہے، یا یقین نہیں ہے؟ اکثر علماء نے کہا کہ یا یقین کے معنی میں. تو اب یہ انہم مبعوثون میں آپ بے شک کا معنی نہیں لے رہے ہیں. یہاں کس معنی میں لے رہے ہیں کہ یہاں انا اصل میں مصدری معنی میں آ رہا ہے، اور اس نے اس جملہ اسمیہ کو مصدر مؤول بنا دیا، جس طرح ان آ کر فعل کو مصدر مؤول بنا دیا. اصل میں الا یظن اولئک بعثهم یا الا یظن اولئک بعثتهم، یہ مراد ہے. ترجمہ بے شک کر سکتے ہیں، یعنی کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں بھی کے مصدری معنی میں جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے کا بھی ذرا تھوڑا سا وہ پوسٹ مارٹم کریں تو آپ کو ہی نظر آئے کہ ہم کہتے ہیں کیا وہ یقین نہیں رکھتا کہ، اگر آپ یہاں کے نہ بولیں، آپ کیا کریں کیا وہ یقین نہیں رکھتا اٹھایا جائے گا، کہیں گے کیا اٹھائے، کوئی ایسی بات لے کر جاؤ جس سے یہ فعل جو ہے وہ مصدری معنی میں چلا جائے. تو آپ پھر کیا لے کر آتے ہیں؟ کہ. ٹھیک ہے، تو اردو کو بھی میرے خیال عربی کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے. واللہ اعلم. دوسرا سوال ساتھی جو ذات کا مطلب ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی ذات کی تفصیل بیان کی، اس کو ہم لوگ مطلب مجاز میں لے سکتے ہیں کہ یہاں جز کہہ کے کل کا مراد دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اصل میں نہیں، اصل میں آپ اس لیے یہاں نہیں کہہ سکتے کہ ظن یقین کا جز نہیں ہے. ظن اور ہے، یعنی یہ اس کی قسیم ہے، اس میں عام اور خاص کا تعلق نہیں ہے کہ یقین عام ہے ظن اس کی اقسام میں سے ہے بالفرض، بلکہ کیا ہے، یقین اور ہے ظن اور ہے. یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دو قضایا میں سے ایک کے باطل ہونے اور ایک کے حق ہونے کا 100% یقین کہ غیر کا احتمال نہ ہو، غیر کا احتمال بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین. ظن غالب ہو یا ظن مرجوح، ابھی ہم صرف ظن کو لے رہے ہیں. ظن مرجوح کو کہتے ہیں وہم، ظن غالب کو ظن کہہ دیتے ہیں، اور ظن متساوی کو کیا کہتے ہیں؟ شک. یعنی اگر دونوں طرف 50-50% امکان ہو تو یہ شک ہے، اس طرف 30% امکان ہے، اس طرف 70%، تو 70% کیا ہے؟ ظن غالب یا ظن، اور 30% کیا ہے؟ وہم. یہ وہم ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یقین کیا ہے؟ 100%، کل جز کا تعلق نہیں. ہاں پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر یہاں یقین کے معنی میں ہے تو ظن کا لفظ کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کا جواب بہت سے جوابات ہیں، لیکن جو مشہور جواب امام راضی نے دیا اور امام بزاوی نے یہاں اختیار بھی کیا ہے، شاید یہاں یا کہیں اور، کہ بلکہ یہاں امام راضی نے دیا یہ جواب کہ ظن جو امور نظریہ ہے اس میں جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ جو ہے یقین جس میں غیر کا احتمال ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ وہ نظری ہیں، بدہی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا یقین بھی دو قسم کے ہیں، بدہی اور نظری. مثال کے طور پہ 1 جمع 1 2 ہوتے ہیں، یہ نظر یا استدلال نہیں ہے، جو بھی ایک کا معنی جانے گا اور ایک کا معنی جانے گا اور جمع کا معنی جانے گا. بات بات ہے، یہ 3 معرفتیں ہیں جو تصور کہلاتی ہیں. جس کو یہ معلوم ہو جائے گا اس کے لیے یہ تصدیق بدہی ہو جائے گی. اس میں استدلال ہے کہ محض معرفت تصور ہے، تصور. بات بات ہے، یہ کیا ہے؟ بدہیات. نظریات کیا ہوتی ہیں؟ جس میں آپ
استدلال کر کے مقدمات قائم کر کے نتائج تک پہنچتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا وجود بدہی ہے یا نظری ہے؟ نظری۔ اصلاً کسی کے لیے بدہی ہوگا وہ ہمیں نہیں، لیکن وہ پرسن ٹو پرسن ہو سکتا ہے۔ ویسے اللہ کا وجود کیا ہے؟ نظری، یعرف بالنظر۔ اسی لیے اللہ نے کہا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات۔ آخرت کا وجود، رسول کا وجود، یہ سب نظری ہے۔ اس لیے کہ نظر سے خدا کا وجود، نظر سے رسول کا وجود، اور پھر رسول کے بتانے سے آخرت کا پتہ چلا۔ چونکہ اس معلوم کا انحصار علوم نظریہ پر ہے یا علوم بدہیہ پر ہے؟ علوم نظریہ پر۔ تو کہا کہ بدہی کے مقابلے میں نظری یقین کو بھی ظن کہہ دیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ یہ ایک توجیہ ہے۔ یہ نہیں ہے مراد کہ اس میں ہمیں 90% یقین ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، نہیں، یقین 100% ہی ہے، لیکن لکی نفرق بین ھذا و ذاک، خدا کے وجود پر کامل یقین درکار ہے۔ اچھا پھر فرق کیا ہے؟ 1 + 1 = 2۔ یہ یقین آپ کا تجربے اور تکرار سے بڑھ جاتا ہے۔ مطلب آپ کہیں کہ یہی رہتا ہے، یعنی آپ 100 دفعہ بھی کوئی 1 + 1 کھجور 1 + 1 کر کے دیکھ لیں، کیک رکھ لیں اور سیب رکھ لیں، ہر دفعہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بار بار کی تکرار سے واقعتاً 1 + 1 پر مزید یقین حاصل ہو گیا، تو آپ کہیں گے ایک دفعہ ہی کافی ہے، بلکہ نہ بھی کیا جائے تب بھی کافی ہے۔ لیکن خدا کے وجود پر ایک ہے 100% آپ کو یقین ہے، لیکن آپ عمل کرتے ہیں، آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، آپ اس ایمان باللہ کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں، کیا آپ کو ان کیفیات میں بڑھوتری محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ پہلے ظن تھا اب یقین ہوا، اور پھر اگلے مرحلے میں ایسا لگا کہ پچھلے والا کیا تھا؟ وہ ظن تھا اب یقین ہوا۔ ہر مرحلے میں آنے والا مرحلہ یقینی لگ رہا ہے، اور اس نسبت سے پچھلا مرحلہ ظنی لگ رہا ہے، اگرچہ وہ بھی یقینی تھا یہ بھی یقینی ہے، لیکن چونکہ ایمان صرف علم نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت نفسانیہ بھی ہے، ایک حضور کا نام بھی ہے، تو اس میں مستقل اضافے کی وجہ سے ما قبل کا ایمان ظن محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علوم بدہیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ فرق اگر آپ پیش نظر رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ علوم بدہیہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں لگا کہ 1 + 1 میں جتنی دفعہ بھی کر کے دیکھوں گا یقین اتنے کا اتنا ہی ہے، جتنا مرضی آپ کریں، لیکن ایمان باللہ کے تقاضوں پر عمل کریں، ہر دفعہ بڑھوتری محسوس ہوگی۔ یزدادوا ایمانا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ قطع نظر اس کے کہ یہاں کلامی مطلب کیا ہے، لیکن ہر انسان محسوس کرتا ہے، ازدیاد ایمان کو محسوس کرتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی ازدیاد ایمان 1 + 1 1 + 1 = 2 میں محسوس کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کوئی کرے تو دعویٰ کر کے بتائے کہ مجھے بار کے تجربے سے میں گھر میں نے ہر چیز میں ایک کر کے دیکھا اور میرا تو کامل یقین ہو گیا، اور تو یقین بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے بالکل اتنا یقین ہے، اور لوگ کہیں گے کہ تم پاگل ہو۔ نہیں، واقعی یہی کہیں گے نا، پاگل ہو کیوں؟ اب اس حیثیت سے دیکھیں تو یہ ظن نہیں لگ رہا آپ کو؟ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ مستقل جیسے ایک اضافے کی حالت میں نہیں رہتا، اگرچہ پہلی حالت بھی یقینی کی تھی، لیکن اس کے بعد کی حالت کے مقابلے میں وہ یقین نہیں لگ رہا۔ اس کے بعد اور جیسے یہ نہ ختم ہونے والا ہے مرحلہ، اس لیے بھی اس کو ظن کہتے ہیں۔ تو علوم نظریہ کی یہ خاصیت ہے، علوم نظریہ کی یہ اور ہر علم نظریہ سے ہوتا ہے، میں صرف ایمان باللہ کی بات نہیں کر رہا، جو بھی علوم نظریہ ہوں گے ان کی کثرت ممارست کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یقین نہیں بڑھے گا۔ یقین کی جو کیف نفسانی ہے، اس علم کی وجہ سے جو نفس میں ایک کیف پیدا ہوا ہے، وہ کیف کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ اس کو سمپل لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معلوم ہے آپ کا نظری معلوم، اس کا حضور یہاں کس درجے کا ہے۔ کئی حضور یقین ہوتا ہے لیکن حضور نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے جتنے بھی علوم ہیں، کیا اس کے بارے میں حالت نوم میں شک پیدا ہو جاتا ہے، یا حالت نوم میں ذہول اور غفلت ہوتی ہے؟ ذہول اور غفلت ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے، اس لیے گناہ کرتے ہوئے، اب یہ دیکھیں اس سے کلامی وبس بھی نکلا ہے ان کے سوال کی برکت سے۔ اب آپ کہتے ہیں گناہ کرتے ہوئے
ایمان میں شک پیدا ہوتا ہے یا ایمان کی ایک خاص حالت سے ذہول اور غفلت ہوتی ہے؟ ذہول اور غفلت شک نہیں ہوتا. اس لیے اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ ایک شخص مومن ہوتے ہوئے بھی گناہ کر سکتا ہے. کیوں؟ شک کی وجہ سے نہیں، ظہور اور غفلت کی وجہ سے. تو یہ تو سب کو معلوم ہے، ایک خاص حقیقت تھی، اس سے ظہور اور غفلت سی ہو گئی، پھر واپس آ گئے، پھر ظہور اور غفلت ہو گیا. اس کو کیسے کہا گیا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. اب اس کی تفسیر اس اصول کے تحت کیسے بنے گی؟ باقی روایات کے تحت لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن بمعنی ان الایمان حاضر عنده. یہ نہیں ہے بمعنی انه شک فی ایمانی، لا، غفل عن ایمانی، ذہل عن ایمانی. یہ غفلت و ذہول کی کیفیت ہے. خیر یہ بڑی اہم بات ہے ویسے، لیکن اگر آپ یہ علوم نظریہ اور علوم بدیہیہ میں اس اعتبار سے فرق کو پیش نظر رکھیں تو قرآن مجید میں جو ظن کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے علوم نظریہ کے لیے، وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. ہاں، وہ اسی کیفیت کا بیان ہے، وہ اسی کیفیت کا بیان ہے کہ ایمان سے غفلت اور ذہول ہے. اس لیے کہ اگر کسی اور کیفیت کا بیان ہوتا تو گناہ کیا ہو جاتا؟ پھر کیا ہو جاتا؟ پھر کفر. اور اس کی تو خود احادیث میں نفی. خود ہی سوچیے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان رخصت ہو جاتا، اور رخصت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی زیرو لیول نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. یا ایمان ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے. اگر ایمان رخصت ہو گیا ہے تو پھر اس کی جگہ کیا ہے؟ کفر. یہ نہیں کہ ایمان رخصت ہو گیا ہے، کفر ابھی نہیں آیا، کوئی ویکیوم سا ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو لہذا وہ سب جانتے ہیں کہ وہ احادیث آپ اس طرح کی بھی پڑھتے ہیں تو دوسری طرف بھی احادیث موجود ہیں جن میں زنا اور چوری کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی اس بات کیا گیا. علی رغم انف ابی ذر. یہ یعنی وہ اس کے یعنی شعور، مطلب وہ سمجھ نہیں آیا، اس کا جو صحیح تطبیق سمجھ نہیں آئی. تطبیق اگر آپ انسان، آپ اگر اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور میں اپنے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہر انسان فیل کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان گناہ کرتا ہے، بات واضح ہے. اور ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ گناہ کی حالت میں کیا کافر ہوتا ہے. خود ہی سوچیے، یا گناہ کی حالت میں بس ایمان کی وہ حضوری کیفیت حاصل نہیں ہوتی. ہر ایک کو پتہ ہے نا. تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ ایمان ایک، یعنی کلامی اصطلاح میں کیف نفسانی بھی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک کیف نفسانی. کیف نفسانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم جب مجھے حاصل ہو جاتا ہے، اس علم حاصل ہونے کی وجہ سے جو میرا وجود ہے وہ اس سے متکیف ہوتا ہے. آپ یوں کہیں جیسے رنگ ہے سفید، یہ سفید ہونا ایک کیفیت ہے. بات واضح. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے نا سفیدی، ابھی مطلب سفیدی میں بھی بہت سے شیڈز ہو سکتے ہیں. سفیدی اور بڑھتی چلی، آپ کہیں اس سے بڑھ کر کیا سفیدی ہوگی، لیکن ایک اور چیز آ جائے تو آپ کہیں تو اس سے بھی زیادہ سفید ہے، لیکن اس پر بھی سفیدی کا اطلاق ہوگا. بہت سے شیڈز ہوں گے جن میں سب میں کیفیت کا اطلاق ہو رہا ہوگا، لیکن کہیں میں سفیدی جو کیف ہے وہ زیادہ ہوگی، کہیں میں کہیں کم ہوگی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ علم یقینی انسان کو حاصل ہو گیا، یہ سب میں برابر ہے، کیفیات اس علم کی برابر نہیں. بات بات مثال اس میں سگریٹ کی جیسے دیتے ہیں علم موجود ہو، اگر اس کا 100% بھی ہو لیکن اس کے خلاف پہ عمل انسان کرتا ہے. ہاں اس علم کی وجود کے. ہاں بالکل. دیکھیں سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں ان سے پوچھیں، کوئی صاحب ہے تو مراد یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ کی مضر ہونے کا 100% یقین ہوتا ہے تب بھی انسان سگریٹ پیتا ہوتا ہے. کیوں؟ بس وہ علم کے منافی نہیں. ہاں، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو شک ہوتا ہے کہ سگریٹ میں ضرر ہے کہ نہیں، اسے یقین ہے کہ سگریٹ میں ضرر ہے لیکن بس مجبور ہے اپنی عادت کے ہاتھ. جی بدہی، با دال ہا یا اس کو بدیہی بھی کہہ دیتے ہیں. وہ فعیل کے بدل پہ ہوتا ہے، یہ فعل کے بدل پہ، یعنی نظری کے مقابلے میں لے کر آئیں تو بدہی. جی سیلف ایویڈنٹ، جو خود بخود جو ہے، وہ جس کو سیلف ایویڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بدہی. جس کو دلیل کی ضرورت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ نظری. سمپل سا معنی ہے اس کا یہ. فرمایا الا یظن
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو گمان یہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لیکن یہاں بھی انہوں نے نا، جیسے میرے سامنے جو تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے جیسے ظن کو ظن ہی لے لیا. کہتے ہیں فَإِنَّ مَنْ يَظُنُّ ذَلِكَ وَلَوْ ظَنًّا ضَعِيفًا لَا يَكَادُ يَجْتَرِئُ عَلَى بَخْسِ الْحَقِّ، یعنی من يظن ظنا ضعيفا انه يبعث ويحاسب يوم القيامه كيف يجترئ على حقوق الناس. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہمیشہ خطرے کی جانب کو ترجیح دیتا ہے. کیسے؟ جیسے وہ مشہور مثال دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مطلب یہ کسی فلسفی نے دی ہے خاص قسم کا بیان کرنے کے لیے نا، کہ ایک جو آپ کہیں ایک افادی اپروچ ہوتی ہے، وہ بھی یہی ہے. یعنی آپ بیٹھے میں اکیلے ہیں گھر میں، رات کے 1:30 بجے ہیں، کھٹ کھٹ کی آواز آئی دروازے کے آس پاس. اب کیا ہے، 2 احتمال ہے، 3 احتمال. ایک یہ کہ وہ بلی تھی جس نے دروازے پہ آئی، کوئی کھٹ پٹ کیا. ایک احتمال یہ ہے کہ ہوا چل رہی ہوگی. ایک احتمال یہ ہے کہ چور ہے. اب یہ 3 احتمال، یعنی چور ہونے کا احتمال 33% ہے، 33.333 جو بھی ہے اتنا فیصد ہے، اور باقی 2 احتمالات میں کوئی گڑبڑ نہیں. بات بات ہے. کہتے ہیں جو بھی عاقل انسان ہوگا وہ اس وقت کس احتمال کی بنا پر اس وقت ایکٹ کرے گا. یعنی ہوا بھی اس کو یہ کہتی بیٹھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلی ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چور یا ڈاکو یہ ایک احتمال ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن احتمال کیا ہے، موجود ہے. تو کہہ رہے ہیں ہر عاقل انسان اس وقت فوری طور پہ کیا کرے گا کہ کہے گا وہ احتمالات، کیا مطلب اگر یہ احتمال نہ بھی ہوا تو اٹھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، لیکن اگر یہ احتمال حق نکلا تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ کیا کرے گا، وہ اٹھے گا، ڈنڈا پکڑے گا یا پستول نکالے گا دراز سے اور ذرا دروازے کی طرف رخ کرے گا اور جا کے دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احتمال اگر برپا ہو گیا تو یہ احتمال بہت خطرناک ہے. ایسے ہی ایمان کی اپروچ ہماری ویسے یہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف وہ جو لوگ جو فلسفی بیان کرتے ہیں نا، وہ ایمان کی اپروچ اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو مشہور پتہ نہیں کون سے پاسکل ویجر ہے، ہاں مطلب کہ بھئی اگر ایمان جو ہے آپ کا، ہم ایمان لے آتے ہیں، اگر بالفرض آخرت نہ ہوئی اور خدا نہ ہوا کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر ہوا تو تمہیں بہت فرق پڑے گا. لہذا آپ اس احتمال پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایمان تو نہیں ہے، لیکن بہرحال غور کیجیے تو ہر انسان یہی کرے گا. اگر واقعتاً اس کو احتمالات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو وہ یہی کرے گا، جیسے ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. بات واضح ہے کہ تو یہاں یہی دلیل اختیار کی جا رہی ہے. اگر بالفرض یہاں ظن ضعیف ہے، یعنی یہاں اگر ظن ضعیف ہے تو پھر آپ اس آیت کو کیسے سمجھیں گے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یعنی اگر احتمال 33% کا بھی ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ایسا شخص کیسے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا. کجا یہ کہ پھر ہم آگے کہیں فضلاً عن ان یکون مؤمنا کاملا، کجا یہ کہ وہ مومن کامل 100% یقین رکھتا ہوں. ہاں وہ بھی اسی طرح کی ہوگی. وہ کیا طرح بتائیے، یہی ہے احتمال ضعیف پر کام کرتے ہیں. اس کو پیش نظر رکھ کے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جس میں خطرہ بڑا ہوتا ہے وہی ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے، اور انسان کرتا ہے ایسے ہی. اچھا ایک اور بات کیا ہے اس میں، یعنی انسان اس خطرے، یعنی کچھ حالات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو احتمال اکبر ہوتا ہے نا، ایک تو ہے کہ آپ اٹھ کے فوری دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا اور وہ احتمال رفع ہو جائے گا. 33% کا احتمال بیٹھے رہنے میں تو ہے ابھی تھوڑی دیر تک، لیکن آپ نے اٹھ کے دیکھا تو احتمال رفع ہوا، اور واقعتاً آپ نے دیکھا کہ ایک بلی پھر رہی ہے، یا واقعتاً آپ نے دیکھا کہ باہر آندھی چل رہی ہے تو دروازہ کھٹ کھٹ کر رہا تھا، احتمال رفع ہو گیا. اچھا یہاں یہ جو احتمال ہے کہ آخرت آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ احتمال رفع نہیں ہوگا. بات ہے. اب یہاں پاسکل ویجر یا جو بھی ہے نا، اس کے اوپر ایک اضافہ کرنا چاہیے. وہ اضافہ کیا ہے، جس احتمال میں بہت بڑا خطرہ ہو، جس احتمال میں بہت بڑا خطرہ ہو، تو پہلی بات تو یہ تھی کہ عاقل ہمیشہ ایکٹ اس احتمال کو پیش نظر رکھ کے کرے گا. یہ بات تو ہمارے اور ان سب کے درمیان کیا ہوگی، متفق علیہ ہوگی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس احتمال کو یقین بنانے کی 100% کوشش کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
یعنی یہ جاننے کی کہ یہ واقعتاً احتمال ضعیف ہے یا اس میں قوت پیدا ہو سکتی ہے، اگر وہ یہ نہیں کرتا ہمارے دین کے مطابق، وہ قیامت کے دن معذور نہیں ہو سکتا. سمجھنے، چاہے اس نے ایکٹ اس احتمال کے مطابق کیا تھا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی آپ کہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس نے پستول نکال لیا، جا کے دیکھ نہیں رہا، اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دروازے تک جا سکتے ہو، میں نے ایک رستہ مقرر کیا ہے، جا کے اس احتمال کو دور کرو، اور انسان یہی کرے گا. اگر امکان نظر اور امکان وصول الی الحقیقہ موجود ہے، یعنی امکان نظر اور امکان الوصول الی الحقیقہ، تو بندے کے لیے لازم کیا ہوگا کہ وہ اس احتمال کے بارے میں اپنی پوری کوشش کرے، یا اس کے بطلان کی یا اس کے اس بات کی. علماء کلام، اس سے مجھے یاد ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا حجت تمام ہونے کے لیے کسی بندے پر بالفعل دعوت کا پہنچنا دلیل کے ساتھ ضروری نہیں ہے، یہ ہم بتاتے تو اسی طرح ہی ہیں، بلکہ اس کے لیے امکان نظر کا پیدا ہو جانا حجت کے ثبوت کے لیے کافی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات بہت اہم بات ہے. یعنی مثال کے طور پہ اس شخص تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچا اور آپ کی کچھ صفات پہنچیں جس سے ابھی نہ آپ کی نبوت ثابت ہو رہی ہے، نہ والعیاذ باللہ کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، لیکن احتمال یہ ہو رہا ہے اس کے ہاں کے نبی ہو سکتے ہیں، نبوت ثابت نہیں ہوئی. جدید دور میں لوگ کیا کہیں گے، جب تک ثابت نہیں ہوتی وہ مکلف نہیں ہوگا، اور جب تک ثابت نہیں ہوتی وہ کافر قرار نہیں پائے گا، جب تک ثابت نہیں ہوتی وہ معذور نہیں ہوگا، جب تک ثابت نہیں ہوتی وہ معذور رہے گا. متکلمین کیا کہہ رہے ہیں؟ احتمال پیدا ہو گیا نا کہ یہ شخص نبی ہو. اچھا، اس احتمال کو یقین بنانے کی راہ موجود ہے کہ نہیں؟ اگر موجود ہے اس شخص کے لیے اور وہ جانتا ہے کہ موجود ہے، کہتا ہے نہیں چلوں گا، وہ معذور نہیں ہے اللہ کے، اس پر حجت تمام ہو چکی ہے. حجت تمام ہو گئی یہیں بیٹھے بیٹھے، اگرچہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت نہیں ہوئی ابھی، ولكنه عرف انه من المحتمل ان يكون رسولا وهناك طريق يؤدي الى اليقين برسالته ولكنه لا يسلك هذا الطريق، اس راستے پہ چلتا ہی نہیں. یہی بات ہے. اس پاسکل جو بھی ایک ایکویشن ہے نا، اس کے بعد آپ اگلی یہ بات بنائیں، پھر علم الکلام کی ترتیب پوری مکمل ہوگی، وغیرہ وہ تو ٹھیک نہیں. وہ مناظرے کی زبان ہے، قرآن مجید میں بھی ہے. قل انا او ایاکم لعلی ھدی او فی ضلال مبین، کہہ دیجیے ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر، ہم یا تم. وہ مناظرے کی زبان ہے، اور ایک فریق مخالف کو کم از کم اس بات کی طرف مائل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ احتمال تو قائم کرو نا کہ ہو سکتا ہے تم ضلالت پہ ہو. یہ احتمال اس کے ہاں اگر ہو گیا، یہی متکلمین بتا رہے ہیں، اگر اس کے ہاں یہ احتمال ہو گیا کہ وہ ضلالت پہ. اب جیسی احتمال ہوا امور مسیریہ، ذرا یہ بات غور کیجیے گا، امور مسیریہ کا مطلب ہے جن کا تعلق انسان کے ایٹرنل فیٹ سے ہے، اس کے بارے میں احتمالات انسان کیسے برداشت کرے گا کہ احتمال میں رہوں جب تک اس میں یقین کی کوشش نہ شروع کرے. اب وہ یقین کی کوشش شروع کر دیتا ہے، مر جاتا ہے. علماء کہتے ہیں ابھی نہیں پہنچا، اللہ کے ہاں معذور ہو جائے گا، رستے پہ چل پڑا. اس کے لیے دلیل کیا پکڑتے ہیں؟ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. خرج من أجل الوصول إلى الحق، بدأ ينظر ولكنه قبل أن يصل مات، ولكنه كان يريد الوصول إلى الحق فهو معذور عند الله وقد يكون من الناجين إن شاء الله. بہت زبردست یہ متکلمین کا اگلا سٹیپ بہت زبردست ہے، اس سے بات مکمل ہوتی ہے، وغیرہ خاص صرف یہ آپ کہیں اس اپروچ سے بات نہیں ہو رہی. واللہ اعلم. میرا خیال ہے 2 منٹ کا وقفہ جو ہے نا چائے اور کیک پیسٹری کے لیے، پیسٹری تو نہیں خالی کیک لے کر جاتا ہے، یعنی الطریق الذی یؤدی، وہ رستہ جو آپ کو لے جاتا ہے الی الیقین. مثلا اس میں بہت سے عوامل جو مثال آپ نے دی ہے کہ باہر دروازہ ہوگا، اس میں کچھ اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے گناہ جائے، مثلاً کی وجہ سے. یہ جیسے اس طرح اب یہ کچھ جذبات ایسے ہیں کہ جو اس کو روک رہے ہیں اس سے کہ وہ اس پہ وہ کرے. تو یہاں پہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، یہاں پہ ذرا خوف نہیں ہوگا، ظہور جیسے ہو سکتا ہے، یا وہ جیسے اس چیز کو درخور اعتراض. اصل میں نا ہاں مطلب یہ بات کہ وہ اپنے امور مسیریہ کو درخور اعتنا نہ سمجھے، یہ خود کافی ہے. مطلب آپ کہیں کہ غفلت میں پڑے، اور جیسے ہاں غفلت سے مراد یہ ہے، دیکھیں
جب اس کے اوپر ایک لہجے کے لیے یہ حقیقت طاری ہوئی تھی نا کہ میں جو بھی زندگی گزار رہا ہوں غفلت کی اور ذہول کی، اور یہ سب ہو سکتا ہے بہت برے انجام تک لے جائے، یہ احتمال پیدا ہونا تو ہم نے کہا نا ضروری تھا، یہ احتمال پیدا ہو گیا. اس نے اس لہجے کو استعمال نہیں کیا نا، اور اس نے کہا کہ میں شہوتوں میں ہی پڑا رہتا ہوں. بس یہی وہ مومنٹ آف ٹروتھ تھا جو آ گیا تھا اس کے پاس، جس کو اس نے اویل کرنا تھا. یہی وہ ماتریدیہ کا ایک ارادہ جزئیہ ہے جس پر تکلیف کا دار و مدار ہو گیا. نہیں ماتریدیہ کا تو یہ نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں مانند اس طرح کی ایک چیز ہے یہ. اس لہجے کی بنا پر وہ مکلف ہوا اچانک اللہ کی طرف سے. ان ينظر، مکلف کس کا ہوا؟ بالنظر. ابھی مکلف بالایمان کا نہیں ہوا تھا، مکلف کس کا ہوا؟ بالنظر. ولکنہ لم ينظر، عصى ربہ. لیکن یہ دعوت تو شروع سے ہو سکتا ہے، مطلب دعوت دینے کے لیے بالکل ہو سکتا اس طریقے سے. دعوت میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں مجھے بھی شک ہے. دعوت میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ تو آپ یہ ثابت کریں گے کہ میرے حق پر ہونے کا اور تمہارے حق پر ہونے کا اور میرے ضلال پر ہونے کا اور تمہارے ضلال پر ہونے کا احتمال قائم کر لیتے ہیں. اگر وہ اگلا شخص احتمال ہی نہیں رکھتا تو وہ مناظرہ یا گفتگو کیسے کرے گا؟ لہذا اس کو اس احتمال پر لانے کے لیے کہ دیکھو میں واقعتاً گمراہی پہ ہو سکتا ہوں، لیکن تمہارے ہاں یہ احتمال ہے کہ تم بھی گمراہی پہ ہو سکتے ہو. اگر وہ کہے احتمال تو پھر کہیں چلو بات شروع کرتے ہیں، پھر بات شروع کریں. اگر نہ بات کیسے شروع ہوگی آپ خود ہی سوچیں. مختلف قسم کے کیک ہیں، ایک کے اندر کالی کالی چیزیں ہیں، دوسرے میں ایک نہیں. چاکلیٹ ایک ڈرائی فروٹ والا ہے، احتمالات ہیں. اس کو احتمالات نہیں کہتے، اس کو ہم